عمر کا تقاضا بھی ہے اور بیماری بھی ہے اور دل میں 3 مجلسیں بھی پڑھی مولا مدد فرمائیں گے انشاءاللہ. ذرا آپ بھی توجہ سنیں. میں صرف قرآن سانے روایات وغیرہ ہی نہیں پڑھتا. جو کچھ قرآن کہتا ہے وہ آپ کے سامنے. میں نے جو آیت پڑھی یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اب عام ترجمے جو ہیں وہ اور ہیں، جو حقیقی اس کا مادہ کے لحاظ سے مصدر کے لحاظ سے ترجمہ ہے وہ کچھ اور. جو مادہ و مصدر کا ترجمہ ہے وہ یہ ہے میرے حبیب آپ حاضر بھی تھے ناظر بھی تھے. میرے حبیب جب اس کا لفظ اللہ اپنے حبیب کو استعمال کرتے ہیں مخاطب کر کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی حاضر ناظر تو بھی حاضر ناظر تھے. بسم اللہ کہاں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. جب اللہ نے نبیوں سے تحریری عہد لیا. ایک عہد ہوتا ہے کوئی کسی سے عہد کر لیتا ہے زبانی کلام اسے موقع بھی ہو جاتا ہے، لیکن جب تحریر آ جاتی ہے میثاق سے وثیقہ بنتا ہے. وثیقہ لکھ دیا بیچ میں اللہ اور نبیوں کے بیچ میں ایک تحریری عہد ہوا، ایک سودا ہوا. کیا لما اتیتکم من کتاب والحکمہ. اے میرے نبی تم کو میں کتاب میں سے کچھ عطا کروں اور حکمت کے علوم میں سے کچھ عطا کروں گا. ساری کتاب ہی نہیں ساری حکمت ہی نہیں. توجہ رکھیے. من بعد یہ عطا کروں گا. 2 چیزیں میں عطا کروں گا اور میرے لیے 2 کام تم نے کرنے ہیں. 2 چیزیں میں اور تم نے 2 کام کرنے ہیں. نبوت میں نے دی، کتابوں کے علم دیتا ہوں تھوڑا جتنا میری مرضی ہے، جتنا تمہیں ضروری ہے وہ دیتا ہوں. حکمت کے علوم میں سے کچھ علوم دیتا ہوں. اب یہ ہے ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا. تم نبی ہو اور وہ رسول ہوگا. تم نبی ہو وہ رسول آئے گا. مصدق لما معکم، جو تمہاری نبوتیں ہیں ان کی بھی تصدیق کرے گا، تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرے گا، تمہارے علم کی بھی تصدیق کرے گا. اب تم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. میں اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم اس رسول پر ایمان لاؤ گے. تم سارے اس رسول پر صرف ایمان تک بات نہیں ہے. دوسرا لفظ ہے ذرا مشکل ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. وَلَتَنْصُرُنَّهُ. جب بھی میرے رسول کو ضرورت ہو جائے تم نے ان کی نصرت بھی کرنی ہے. تم نے ان کی نصرت بھی کرنی ہے. اب ایمان تو بالغیب ہو سکتا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے. یہ کتاب، یہ ترجمے میں کہتے ہیں یہ کتاب، یہ غلط ہے. ذالک اشارہ بعید ہے. وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی ریب نہیں. ھدی للمتقین، وہ متقین کی ہدایت کرتا ہے، کافرین کی نہیں، مشرکین کی نہیں، منافقین کی نہیں، متقین کی ہدایت کرتا ہے. الذین، متقین کون ہیں؟ یؤمنون بالغیب. اللہ کے خزانوں میں ایک غیب ہے اس پر ایمان رکھتا ہے. ایک غیب واحد کا صفت. اب اگر اس غیب پر میں بات کروں قرآن سے
تو بڑا ٹائم لگ جائے گا. میں نے جانا بھی ہے واپس, کل کہیں اور جانا ہے. لیکن بہرحال آپ ہی دعا کریں اور میں بھی مولا سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری مقصد پوری ہو جائے. کیونکہ جب وہ مدد نہ فرمائیں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے, کوئی کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ وہی ذات. وہ مدد فرمائیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا, اگر ان کی مدد نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. چلتے چلتے ایک بات بتاتا چل. میں ایک جگہ گیا تھا, ایک نشست کے لیے ہم گئے تھے. میں مجالس زیادہ نہیں پڑھتا, ہمیں نشستوں سے بڑا کام ہوتا ہے. رات کو لوگ جمع ہو جاتے ہیں, سوال جواب ہوتی ہے, اس میں بہت کچھ ہو جاتا ہے, بہت کچھ کام کرنا پڑتا ہے. ایک نشست کے لیے گیا, اب وہاں مجھے پتہ نہیں, لوگ تو کافی جمع ہو گئے تھے, اس میں ہر قسم کے لوگ تھے. اور یہ بھی بات میں بتاتا جاؤں, یہ جنہوں نے تفرقہ ڈالا ہے یہ مولوی لوگ ہیں, اور کسی بھی مسلک سے ان کا تعلق ہے. باقی مسلمان جتنے بھی ہیں کلمہ گو, وہ سب سنی بھی ہیں, شیعہ بھی ہیں. ہم سنی بھی ہیں اور شیعہ بھی ہیں. دلیل مانو, دلیل یہ ہے کہ سنت کے بارے میں رسول فرماتے ہیں النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. اب جو نکاح کرے رسول کی سنت پر وہ عامل ہے, وہ سنی ہو گیا. اور پھر میرے تبلیغات کو جو شائع کر دے اس کو شیعہ کہتے ہیں. ہر مسلمان شیعہ بھی ہے, سنی بھی ہے. یہ تفرقہ جن نے بنایا ہے وہ پتہ نہیں کس وجہ سے بنایا ہے, وہ تفرقے اور ہوتے ہیں. حالانکہ قرآن میں سورہ شورى کی 13 نمبر آیت میں اللہ نے صاف کہہ دیا, نبیوں کو منع کیا ہے. شرع لکم من الاسلام دینا ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک, سورہ شورى کی آیت نمبر 13. شرع لکم من الاسلام دینا, اے میرے نبیوں, میں نے, اے مسلمانوں, مومنوں, میں نے تمہارے لیے دین اسلام کے کچھ قوانین شرع کے بنا رکھے ہیں. ما وصى به نوحا, جس کی نوح کو وصیت کی گئی. توجہ رکھیے میرے, وصیت بڑا چھوٹے کو کرتا ہے, چھوٹا بڑے کو وصیت نہیں کرتا. تو نوح کا کوئی بڑا تھا, نوح کا کوئی بڑا تھا. اور قرآن سے پوچھتے ہیں وہ کہاں تھا؟ والذی اوحینا الیک, میرے حبیب وہ شریعت کی تمہیں وحی کی گئی. یعنی محمد بڑے تھے نوح کے, محمد مصطفیٰ نے اس کی وصیت کی. والذی اوحینا والذی وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ, ابراہیم کو بھی وصیت کی گئی, موسیٰ کو بھی وصیت کی گئی, عیسیٰ کو بھی وصیت کی گئی. تو یہ سارے محمد سے چھوٹے تھے اور محمد سب کا بڑا تھا, اس لیے اس نے وصیت کی, اس کو وحی ہوئی اور ان کو وصیت کی گئی. ان اقیم دین, کیا وصیت ہوئی؟ ان اقیم دین, کہ دین کو قائم رکھو. ولا تتفرقوا, فرقے نہ بناؤ. اب جو فرقے بنا رہا ہے وہ اللہ کے خلاف جا رہا ہے, قرآن کے خلاف جا رہا ہے. اسلام میں کوئی فرقے نہیں ہے, اسلام میں سارے مسلمان ہیں, سارے مومن ہیں. اور جو فرقے بناتے ہیں وہ قرآن کے بھی خلاف ہے, اللہ کے بھی خلاف ہے. درود پڑھیں محمد علیہ. ایسے ایک جگہ گئے, وہاں مجھے تو پتہ نہیں تھا کون ہے کون نہیں ہے. ہر قسم کے لوگ بیٹھے تھے, مسلمان تھے, کلمہ گو تھے, ہر قسم کے لوگ, ہر عقیدت کے لوگ, ہر فکر کے لوگ بیٹھے تھے. باتوں باتوں میں ایک بندے نے سوال کیا جو اچھا خاصا سفید پوش بندہ تھا, اور داڑھی بھی اچھی خاصی رکھی ہوئی تھی, ذرا ٹرن آؤٹ اس کا اچھا تھا. اس نے سوال کیا مجھ سے کہ جناب رسول کے حدیث کو ہم کیسے پتہ لگائیں کہ رسول کی حدیث ہے یا وضعی ہے, کسی نے بنائی ہوں گے, یہ کیسے پتہ لگائیں؟ میں نے کہا اس کے لیے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے علم رجال کا, وہ علم رجال بذات خود ایک رولا ہے.
وہ بذات خود ایک روزہ ہے. ایک کہتا ہے کہ یہ رجالی کہتا ہے کہ فلان جو راوی ہے وہ صادق ہے, سچا ہے, اور دوسرا کہتا ہے نہیں کاذب ہے, جھوٹ ہے. تو روزہ تو پڑ گیا. اس لیے یہ اس چیز میں ہم نہیں پڑھتے. رسول اللہ نے خود بتایا ہے کہ جب میری حدیث سامنے آ جائے فَتَطَابَقُ بِالْقُرْآنِ, اسے قرآن سے مطابقت کر لو. وَإِن تَطَابَقَ عَلَيْهِ, اگر قرآن سے مطابق ہو جائے فَخُذُوهُ, اس کو لے لو میری حدیث ہے. وَإِن تَخَالَفَ عَنْهُ, اگر قرآن کے مخالف ہو فَاضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ, ایسے حدیث کو دیوار پر مارو, وہ میری حدیث نہیں ہے. تو اس بندے نے ایک عجیب سوال پوچھا مجھ سے, ایک عجیب سوال. اب میں تو نہیں جانتا تھا کہ کون تھا, بعد میں پتہ چلا کہ کون تھا. بعد میں پتہ چلا وہ کسی کا خطیب تھا, کسی مسلک کا خطیب تھا. میں نے کہا کہ یہ طریقہ ہے. کہتے بس ٹھیک ہے, یہی طریقہ میں بھی چاہتا ہوں. کیا یہ حدیث ہے کہ دونوں طریقوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, یا علی انت قسیم النار والجنہ, یا علی جنت اور جہنم کو تو تقسیم کرنے والا ہے, وہ اس کو تقسیم کرنے والا ہے. جب تقسیم کرے گا وہ تو مالک ہوگا نا. برائی شاید کو تو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا. مالک کی مرضی ہے, جس کو دے جس کو نہ دے. یہ مالک ہی ہو سکتے نا, تمہاری ملکیت ہے. یہ حدیث ہے. میں نے کہا بالکل حدیث ہے. تو نے کہا قرآن سے مطابق کرو. میں نے کہا بسم اللہ, لیکن ذرا میرے ساتھ چلنا ہوگا. اب جنت اور جہنم میں سے آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, جتنے بھی بیان دے رہے ہیں آپ سب سے پوچھتا ہوں, آپ لوگ جنت جانا چاہتے ہیں یا جہنم؟ جنت. سب جنت جانا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں جو جنت جانا چاہتے ہیں. اب جنت میں جانے کے لیے کوئی کیا طریقہ ہے؟ بالکل صاف ستھرا آسان طریقہ ہے. اتنے لمبے طریقے نہیں ہیں وہاں, بہت آسان طریقہ. میں نے کہا جنت سب نے جانے, کہتے سب نے جانے. میں نے کہا کہیں جانا ہو, بندے کو پتہ نہیں کہ یہ جگہ کہاں ہے, تو پہلے تو پوچھنا پڑے گا نا یہ جنت ہے کہاں. پہلے یہ پوچھنا پڑے گا کہ یہ جنت ہے کہاں. کیا کسی نے آپ کو بتایا کہ جنت کہاں؟ مشکل ہے, کسی نے نہیں بتایا گا. کیوں؟ قرآن سے تعلق کم ہے. اگر قرآن سے تعلق ہے تو سب کو پتہ چل جائے گا. پہلے محل وقوع کا پتہ کرنا ہے. جیسے کسی کو کوئی کہتے کہ حج جانا ہے, تو حج کہاں جانا ہے؟ بیت اللہ جانا ہے نا, کعبہ جانا ہے. کعبہ کہاں ہے؟ سعودی عرب میں ہے, مکہ میں. اس کے بعد جب محل وقوع کا پتہ چلا, اس کے بعد تیاری کرے گا کہ وہاں جانے کا طریقہ کیا ہے. پہلے محل وقوع کا پتہ تو چل جائے. سب جا رہے ہیں جنت, لیکن پتہ نہیں جنت ہے کہاں. کیوں؟ یہ اس کا پتہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں کہ کہاں ہے. پھر اس کے لیے یہ کوشش کریں گے کہ کیسے جانا ہوگا. پاسپورٹ کس سے لینا ہوگا, ویزا کون دے گا, اور پھر سفر کس ایئر لائن سے یا کس طریقے سے سفر کریں گے. یہ پہلے تو محل وقوع چاہیے. اب قرآن میں جنت کی بات قرآن میں ہے, تو قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جنت ہے کہاں. جہاں جو محل وقوع قرآن بتا دے وہی صحیح ہے, اور جو میں اور کوئی اور بتا دے وہ ٹھیک نہیں ہوگا, کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اب قرآن میں ہے وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ عِندَ رَبِّكُمْ, تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف سبقت کرو, آگے بڑھو, تیز چلو. وَالْجَنَّةِ, اور جنت کی طرف. دو چیزوں کے لیے اللہ نے سبقت کا لفظ استعمال کیا, مغفرت رب کی طرف اور جنت کی طرف. اور کسی چیز کے لیے سبقت کا لفظ نہیں ہے. ان دو کے لیے سبقت کرو, آگے بڑھو. کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ سونا چھوڑ دو, بیدار ہو جاؤ, سبقت کرو, آگے بڑھو, دوڑو. مغفرت رب کی طرف, والجنہ, اور جنت کی طرف. اب جنت کی محل وقوع بتا رہا ہے. عرضها کا عرض السماوات والارض,
جنت کی چوڑائی جو ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے. قرآن ہے، میں کوئی حدیث وغیرہ یا روایت کسی کا نہیں بیان کرتا، قرآن ہے. جہاں چوڑائی کا لفظ آتا ہے وہاں لمبائی خود بخود آ جاتی ہے. مربع کے لیے پھر ذلہ کا لفظ آتا ہے، پھر مربع کے چاروں ذل برابر ہوتے ہیں. اور طول میں یہ بات آ جاتی ہے نا کہ یہ عرض ہے اور یہ اس کا مستطیل میں مستطیل. جب عرض چوڑائی جنت کی آسمان اور زمینوں کے برابر ہے تو طول کتنا ہوگا؟ اب طول تو زیادہ ہوگا. جب زیادہ ہوگا تو جنت آسمان اور زمینوں سے بڑھ کر ایک شے ہے، زیادہ بڑی ہے. بڑی شے چھوٹی شے میں نہیں سما سکتی، اس لیے جنت نہ آسمانوں میں ہے نہ زمینوں میں ہے. تو کہاں ہے؟ تو کہاں ہے؟ میرے ساتھ چل رہے ہیں نا؟ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ پشتو زبان کے بولنے والے ہیں اور آپ کے زبان سے دل آپ کے بھی ہیں، پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھانے کی. اب آسمان اور زمین جتنے بھی ہیں عرش تک، ان کو مکان کہا جاتا ہے. ان کو مکان کہا جاتا ہے. جب اس مکان میں جنت نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ لا مکان میں. جنت کہاں ہے؟ لا مکان میں ہے. جنت کہاں ہے میرے بھائیو؟ لا مکان میں. اب لا مکان تک جانے کے لیے کیا کریں گے؟ اب اللہ نے سورہ رحمان میں چیلنج کر دیا ہے ہم کو بھی اور جنوں کو بھی. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے انسانوں اور جنوں، اگر تم میں یہ طاقت ہے کہ تم زمین و آسمان کے حدود سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ. کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں. اگر نکل سکتے ہو یہ طاقت ہے تو نکل جاؤ. لا تنفذوا، لیکن تمہیں یہ طاقت نہیں ہے، تم نہیں نکل سکتے. جب تک نکل نہیں سکتے مکان سے، لا مکان میں جنت ہے جا نہیں سکتے. جہاں تک نہیں نکل سکتے مکان سے، زمین اور آسمانی مکان ہے، اس سے نہیں نکل سکتے تو پھر کہاں جائیں گے بابا؟ پھر تو جنت سے رہ گئے. اور جہاں جنت ہے لا مکان میں، وہاں جہنم بھی ہے لا مکان میں. دونوں چیزیں ادھر ہی ہیں، مکان میں نہیں ہے، ادھر ہے. تو پھر کیا کریں؟ اللہ نے اسی آیت میں ایک طریقہ بتا دیا جو آسان طریقہ ہے. ایک طریقہ بتایا، لا تنفذوا، تم نہیں نکل سکتے حدود آسمان و زمین سے الا بالسلطان. شرط یہ ہے کہ تمہارے پاس سلطان ہو. شرط یہ ہے کہ تمہارے پاس سلطان ہو. اور سلطان کے لفظ کے ساتھ بے لکھا ہے، بے کو مکسورہ کر دیا ہے، زیر لکھا ہے. جب بے مکسورہ بنتا ہے تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں. بے کے معنی مدد، بے کے معنی مدد، کوئی مددگار ہو ساتھ. یا بے کے معنی معیت، کوئی ساتھ والا ہو، پار کرنے والا کوئی ہو، یا مددگار ہو کوئی، یا پار کرنے والا کوئی ساتھی ہو. لیکن وہ مددگار اور ساتھی کون؟ اللہ کہتا ہے وہ ساتھی مددگار سلطان ہوگا، وہ ہوگا سلطان. اب سلطان کو بھی اننا ہے. اب دنیا میں کتنے سلطان ہیں نام کے؟ کوئی پتہ ہے؟ سینکڑوں لاکھوں ہزاروں سلطان ہوں گے، لیکن قرآن والا سلطان ڈھونڈنا ہے. اب اسی قرآن میں، اسی صورت میں، اسی قرآن اسی صورت میں سورہ بنی اسرائیل میں 80 نمبر آیت، 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل 80 نمبر آیت اور 33 نمبر آیت، دو جگہ سلطان ہے. صرف اسی صورت میں دو جگہ سلطان ہے. پہلا سلطان 80 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ الصِّدْقِ. میرے حبیب یہ دعا کرو، یا رب جب تک ان لوگوں کے بیچ میں میں زندگی بسر تک کرتا ہوں میری صداقت پر کوئی حرف نہ آئے،
کوئی نہ کہہ کہ محمد جھوٹ بول رہا ہے. وَأَخْرِجْنِي مُخْرِجَ صِدْقٍ، اور جب میں ان سے چلا جاؤں تیری طرف تو بعد میں بھی کوئی نہ کہے کہ محمد نے جھوٹ بولا تھا. یہ دعا مانگو، وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. پروردگار مجھ سے مانگو. تو بڑا بے نیاز رسول ہے، مجھ سے بھی نہیں مانگتا، لیکن میں حکم دیتا ہوں مانگو. وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، مجھ سے ایسا مددگار مانگو جو سلطان ہے. اب جو رسول کا مددگار ہے وہی سلطان ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری. وہ نصیر محمد کون ہے؟ ناصر اور ہوتا ہے، نصیر اور. ناصر وہ ہوتا ہے جب کہیں موجود ہو اور اس میں یہ جرأت اور طاقت ہو تو وہ مدد کر لیتا ہے، نصرت کر لیتا ہے. جب کوئی موجود نہ ہو تو وہ مدد کیا کرے گا؟ یا اس میں طاقت نہ ہو تو مدد کیا کرے گا؟ نصیر اس کو کہتے ہیں کہ ہر وقت موجود بھی ہو، ہر وقت موجود بھی ہو اور ہر وقت اس میں کمزوری نہ ہو، وہ مدد کر سکتا ہو. اور وہ ایسا نصیر ہو جس کو اللہ سلطان کہتے ہیں. سلطان کی معنی بادشاہ بھی ہو اور غالب بھی ہو. سلطان کے دونوں معنی ہیں. سلطان کی معنی شہنشاہ، سلطان کی معنی غالب. یہ ایسا مددگار جو غالب بھی ہو اور سلطان بھی ہو. وہ سوائے علی کے اور کوئی. بس علی کے در پر جھک جاؤ، علی سے مکر و ہلا نہ کرو، علی کے شان میں کوئی شک و شبہ نہ کرو، تو پھر علی جانے اور زمین آسمان کے حدود جانے. حدود مکان سے نکل جائے، لا مکان میں پہنچے ادھر جنت. ادھر جنت. تو میں نے کہا کہ خطیب صاحب یہ ہے علی جو رسول نے کہا ہے کہ انت قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والا. اب مطلب یہ ہے کہ علی ہے مالک کی جنت. اگر مالک نہ ہوتا وہ تقسیم نہ کر لیتا. قرآن نے کہہ دیا. اور دوسرا سلطان اسی سورہ بنی اسرائیل کی 33 نمبر آیت میں ہے، وَمَنْ أَظْلَمَ فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا. جو سب سے بڑا مظلوم ہے کائنات میں، جو سب سے بڑا مظلوم ہے، اس کے ولی وارث کو میں سلطان بنا دوں گا. وہ ولی وارث بھی سلطان ہے. لا یسرف القتل، جب وہ انتقام پر آ جائے جتنا بھی قتل کرے گا اسراف نہیں ہوگا. انہو کان منصورا، وہ منصور سلطان ہے. علی نصیر سلطان ہے، مہدی منصور سلطان ہے. نصیر اور منصور میں کتنا فرق ہے. نبیوں کی مدد کرے تو وہ نصیر سلطان ہے. جن کی مدد کے لیے نبی آ جائے وہ منصور سلطان ہے. تحریر عہد نامہ، تو تحریر کس نے کیا؟ لکھنے والا بھی چاہیے نا. رسول سے تو اللہ بات کر رہا ہے کہ آپ گواہ تھے جب میں نے نبیوں سے عہد لیا تحریری، آپ گواہ تھے. اب یہ تحریر کرنے والا کون؟ تحریر کس چیز سے ہوتی ہے؟ ہاتھ سے. کس چیز سے ہوتی ہے؟ ہاتھ سے. اب کوئی ید اللہ ہونا چاہیے جو تحریر کرے. قلم سے تحریر کرے جسے، تو اس کو ذرا ڈھونڈنا چاہیے وہ کون. لیکن وہ بھی قرآن سے. ہم قرآن کو مانتے، جس کا قرآن کا ہے ان کو مانتے ہیں. جس سے قرآن
तबर्रा कराए उसको कुरान वाले। अब कुरान में 29वां पारा सूरह मुल्क 29वें पारे का भी पहली आयत और सूरह मुल्क की भी पहली आयत। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बरकत देने वाली वो ज़ात अल्लाह है कि जिसके एक यद में, एक हाथ में पूरी कायनात का तसर्रुफ है। खुद को नहीं कहता, अपने यद को कहता। पूरी कायनात जितनी भी है, आलमीन जितनी भी है, वो उसके तसर्रुफ में है। वाह हुआ अला कुल्लि शैइन कदीर, और वो यदुल्लाह जो अल्लाह का है वो हर शय पर कादिर है। वो हर शय पर कादिर है। शय पर यदुल्लाह कादिर है और छावदा पर अल्लाह कादिर है। समझे इस बात को? शय पर, जब शय पर यदुल्लाह कादिर है तो इसका मतलब है यदुल्लाह कोई शय नहीं है। यदुल्लाह पर शय नहीं है। ये फिर क्या है? ये फिर क्या है? ये मौला का खुतबा तारिक बिन शिहाब का देखें, नहजुल बलागा में तारिक बिन शिहाब का एक खुतबा है। ये एक खास बंदा है, मौला के पास आते हैं, मौला जरा इमामत की तारीफ बता दे कि इमाम किसको कहते हैं, इमाम की तसल्लुफ कितनी है, किसको कहते हैं इमाम। तो मौला खुतबा पढ़ते पढ़ते आखिर में एक जुमला फरमाते हैं, अल इमाम या तारिक शाय जलाल किबरिया का ज़ियाए मिन शम्स। ए तारिक, बस यूं समझो कि इमाम शय नहीं है, मखलूक नहीं है, शय नहीं है, मखलूक नहीं है। यूं समझो जैसे सूरज की शुआएं सूरज का पता देती हैं कि सूरज है। अब शायद सूरज भी नहीं, सूरज से जुदा भी नहीं। इमाम जलाल कबरिया की शुआएं हैं। अगर इमाम न होता खुदा का पता ही न होता। अगर इमाम न होता तो लिखा किसने? अली ने लिखा। किसने लिखा? वसीका अली ने लिखा। रसूल के मुतालिक लिखा। नबियों से आहद मिसाक ले रहा है रसूल के मुतालिक। अब गवाह कौन है? कोई गवाह भी होना चाहिए। अल्लाह में एक फरीक है माहिदे का, वो गवाह नहीं हो सकता। वो जो है अल्लाह माहिदे का एक फरीक है, वो गवाह नहीं हो सकता। और रसूल के लिए माहिदा हो रहा है, ये गवाह नहीं हो सकता। नबी भी फरीक है, वो भी गवाह नहीं हो सकते। ये जो माहिदा है लिखा गया है, ये पसंद है, इसके तुम पाबंद हो, ये सौदा तुम्हें मंजूर है। हाल वकरना, सबने कहा या अल्लाह हमें मंजूर, या अल्लाह हमें मंजूर। काल फशहदू, तुम भी आपस में गवाह रहो, तुम भी आपस में गवाह रहो। व इन्ना माअकुम मिन शाहिदीन, और हम जमा का सिवा, वाहिद का सिवा नहीं, और हम तुम्हारे साथ गवाह हैं, दोनों तरफ के, अल्लाह की तरफ से भी गवाह, रसूलों नबियों की तरफ से भी गवाह। अब 82 नंबर है, फमन तवल्ला बाद ज़ालिका, जो भी इस विलायत को छोड़कर कहीं दूसरी विलायत की तरफ चला जाए, फउलाइका हुमुल फासिकून, वो नबी नहीं रहेगा, फासिक रहेगा। तवल्ला के मानी पता नहीं क्या कोशिश करते हैं, मुंह मोड़ दे, ये कहीं बकवास है। तवल्ला विलायत से मिल रहा है। ये विलायत, ये मेरी अल्लाह की विलायत, मेरे रसूल की विलायत, मेरे उन बंदों की विलायत जिसकी विलायत मैं चाहता हूं। जो इस विलायत को छोड़ के तागूत की तरह चला जाए, वो फिर नबी नहीं रहेगा, फासिक हो जाएगा। तो जो है
नहीं हो रहे? ये वसीका हो गया, लेकिन मेरा यहाँ एक फिक्र है, शायद आप मुझसे इत्तेफाक करें या नहीं, ये आपका हक है। अल्लाह ने उन पर 2 शर्तें दी। एक, इस रसूल पर ईमान लाना है, तो ये ईमान बिलगैब तो हो सकता है, गैब पर ईमान लाना है ना, युमिनूना बिलगैब, गैब पर ईमान लाया जा सकता है। वाला तंसुरूनहु, और इस रसूल की नुसरत भी करनी है। नुसरत अब गैब से नहीं होती। जब मेरे इस रसूल पर सख्ती आ जाए तो तुम नबियों ने इनकी नुसरत करनी है, इनके फौजी बनकर तुमने लड़ना है, इनके फौजी बनकर तुमने लड़ना है। और नबी उनका सिलसिला जनाब आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक। नबियों का सिलसिला यहाँ है ना, जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर 1,09,99 23,999 नबी ये इस मुआहिदे में है, और रसूल इस मुआहिदे से बाहर है। इसके लिए ये मुआहिदा हो रहा है, तो जो है ना। अब रसूल ने 82 जंगें लड़ी। जब से रिसालत का ऐलान किया, मदीने में आए, 10 साल में 82 जंगें लड़ी। कोई नबी आया? क्यों जनाब? कोई हमें बता दे। हम उलमा से ये दामन झोली पकड़ के रिक्वेस्ट करते कि हमें जरा बता दें, कोई नबी आया? बदर में कोई नबी आया जिसने लड़ाई की हो रसूल के लिए, नुसरत की हो? उहुद में आया? खंदक में आया? कहीं और आया? तो फिर तो शर्त में वो फेल हो गए। क्यों? शर्त तो पूरा नहीं हुआ। जब शर्त पूरा नहीं हुआ तो उधर तो फिर 82 नंबर आयत, बहुत सख्त आयत है। मुआहिदे की शर्त पूरी नहीं हुई। यही एक मसला है जिसको समझाने के लिए मैं ये कोशिश करूंगा, आप समझे। देखिए जनाब, मा काना मोहम्मद का लफ्ज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पाक नाम रसूल का कुरान में 4 दफा है। कितने दफा? 4 दफा। और एक दफा एक और लफ्ज आया है ईसा अलैहिस्सलाम के बशारत में, अहमद का लफ्ज। तो रसूल का नाम कुरान में 5 मरतबा आया। और अली का नाम कितने मरतबा आया? लोग कहते हैं कि कुरान में अली का नाम है नहीं। कभी कुरान को देखा? कुरान को गौर से पढ़ो, अली का नाम 12 मरतबा आया है। मोहम्मद का नाम 5 मरतबा कुरान में आया है, और अली का नाम 12 मरतबा आया है। अब इसको खुद समझे, अब इसको खुद समझे कि 12 क्यों आया है। यानी 12 अली हैं, और मोहम्मद के साथ ये 5 तन पाक हैं। इसलिए अल्लाह ने ये क्या कर सन सूरह नंबर 40 से लेके, सूरह नंबर 40 से लेके 51 तक सूरह जो है 40 से लेके 51, इनके इकाइयों को अलग जमा करो और दहाइयों को अलग जमा करो, तो दोनों तरफ 46 आते। कितने? 46 आते। अगर इनमें वो 0 2 0 आ जाते हैं, वो जमा करो तो और आ जाते, ये फिर और मौजूद बन जाता है। दोनों पढ़े मोहम्मद वाले। ये फिर इल्म आदात का मौजू आ जाता है, वो भी बड़ा अजीब मौजू है। अच्छा, तो मैं अर्ज कर रहा था कि किसी नबी ने किसी भी जंग में आकर रसूल के दुश्मनों से जंग नहीं की, तारीख गवाह है। और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जो तमाम नबियों के आखिरी नबी हैं, वो भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से 571 साल पहले गुजर चुके हैं। कितने?
571 سال پہلے گزر چکے. تو نبی تھے نہیں تو نصرت کیسے کرتے؟ ادھر رسول کو تکلیف ہے، بدر میں تکلیف ہے، احد میں تکلیف ہے کہ نہیں؟ جنگ خندق میں تکلیف ہے. ہاں عجیب عجیب باتیں ہیں قرآن میں. بدر میں تو بڑے خوش، لیکن اللہ نے کہا تھا خوش نہ ہو، میں نے 2000 ملائکہ نازل کیے تھے مدد کے لیے، لیکن احد میں نازل نہیں کیا ملائکوں کو. کیوں؟ وہ جو سلطان تھا، سلطان کو برا لگا کہ ملائکہ کیوں آ گئے، میں موجود تھا. 2000 ملائکہ ایک طرف، علی کا ایک انگلی ایک طرف. اب نازل نہیں کیا. جب نازل نہیں کیا، ملائکہ نہیں تھے، تو پیارے پیارے صحابہ، بزرگ صحابہ، قرآن گواہ ہے، سورہ آل عمران گواہ ہے، تو بیچارے کچھ ادھر کچھ ادھر مجبور بیچارے تھے. اور رسول پیچھے سے آوازیں دے رہا تھا، حلمو انی نبی ولا کذب، میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، واپس آ جاؤ. لیکن واپسی کے راستے بس وہاں ایک تھے، ایک سلطان، بلکہ تاریخ میں ہے کہ صرف 14 بندے رہ گئے تھے. کتنے میں سے؟ 700 میں سے 14 بندے رہ گئے تھے، باقی بیچارے ادھر ہو گئے. جنگ خندق میں تیسری جنگ، وہ خندق کی جنگ. جنگ خندق میں کون کون لڑا؟ کسی مسلمان نے تلوار نہیں اٹھائی، نیزہ نہیں اٹھایا، تیر نہیں پہنچا، پتھر نہیں اٹھایا. کسی مسلمان صرف ایک لڑا، صرف ایک لڑا، صرف ایک لڑا. اور اللہ نے کیا کہا؟ سورہ احزاب میں اللہ کہتے ہیں وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، مومنوں کی طرف سے اللہ لڑا. مومنوں کی طرف سے اللہ لڑا. اب خود فیصلہ کرے، لڑے علی، اللہ کہتا ہے میں لڑتا ہوں. اب جو علی کرے اللہ کہتا ہے میں کرتا ہوں، اور جو بھی اللہ کہتا ہے میں کرتا ہوں وہ کرتا علی ہے. اللہ خود سے نسبت دیتا ہے. ایسا علی مانو کہ جنت کے حقدار ہو. یہ نہیں کہ جو کی روٹی کھلا دو، اور وہ بھی تاریخ میں ہے. پوری زندگی 63 سال عمر میں علی نے صرف 1313 کلو جو کھائے. تو 63 سال کی عمر کے دن بناؤ، راتیں بناؤ، گھنٹے بناؤ، تو ایک جو بھی دن کا نہیں ہوگا. تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن کو مادی اشیاء کی ضرورت نہیں ہے. مادی اشیاء ان کے محتاج ہیں، یہ مادے کے محتاج نہیں ہیں. اس لیے بقیت اللہ امام زمان شہنشاہ نے جب اس وقت کے مومنوں میں ذرا تفرقہ پڑ گیا، کوئی کچھ کہتے تھے امام یہ کر سکتا ہے، کوئی کہتے تھے نہیں کر سکتا. تفرقہ آج بھی ہے نا، آج بھی ہے مومنین میں، مسلمان میں تفرقے ہیں. تو اس وقت کے جو بزرگ علماء تھے ان کے ذریعے مولا کی طرف ریکویسٹ لکھی گئی، مولا آپ فیصلہ کریں. تو مولا نے جب جواب دیا، وہ جواب کیا تھا کہ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے، مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے. پورا خطبہ پورا ختم نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف ایک 2 جملے کے لیے مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے در تک پہنچ کر بھی تم شک میں آ رہے ہو، ہمارے ہوتے ہوئے بھی تم نے شک آتا ہے.
तुम्हें पता नहीं, अगर तुम सब हमें छोड़ दो, हमें कोई परवाह नहीं। सब हमें मानो, हमें कोई फायदा, तुम हमें कोई ताकत नहीं पहुंचा सकते। तुम्हारा फायदा है हमारे मानने न मानने में, तुम्हारा फायदा और नुकसान। ला फाकत अना बिना, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे शक्की लोगों की कोई जरूरत नहीं। क्यों? इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के हम किसी के मोहताज नहीं, सिवाय अल्लाह के हम 14 किसी के मोहताज नहीं है। नहनो सनाउल्लाह, हम 14 अल्लाह की सनात हैं। वअंतुम बादहु सनाउ लना, इसके बाद जो कुछ भी पैदा हुआ है वो हमने पैदा किया। और यही कुछ 12वें अली ने भी यही कहा। पहले अली ने जब बागी शाम ने खत लिखा था, जंग नहरवान में वो खत पहुंचा था, खारजियों को मौला ने कत्ल किया था, वहां खत पहुंचा तो उसमें उन्हें लिखा था, मैं भी अमीर अल मोमिनीन, तू भी अमीर अल मोमिनीन, मेरे और तुम्हें क्या फर्क है? तो अली के पास न कलम था, न कागज थी, न स्याही थी। किसी खबीस के बदन से तीर खींच लिया, उसके खून से दूसरी तरफ लिख दिया कि तूने जो कहा है ये गलत कहा है। नहनु सनाउ रब्बना, हम 14 अपने रब की सनत हैं। वअंतुम बादहु सनाउ लना, इसके बाद जितने भी मखलूक है ये हमने पैदा किया, हमने पैदा किया। मैंने आपको बड़ा कह दिया, माज़रत ख्वाह, तो ये कमजोर नहीं। ये जो हमारे जाकिरीन खुदा को होशर के पढ़ते, ये एक दूसरे की नकल करते हैं, लकीर के फकीर हैं, किताबें नहीं पढ़ते, मकातिल की किताबें नहीं पढ़ते। खुसूसन सबसे गुजारिश है कि अकायद बंदी की किताब इसरार शहादत जरूर पढ़ें। ये नहीं कि करबला में इतने कमजोर थे कि बस देख लिया और खत्म हो गया, नहीं। करबला में इसरार शहादत में अकायद बंदी लिखते हैं कि 9 लाख फौज थी। कितनी फौज? 9 लाख फौज थी। और जब 10वीं मुहर्रम गुजर गई, शाम और कूफे की तरफ 1,80,000 वापस चले गए, बाकी सबको काट दिया था हुसैन के अंसार ने। 7,20,000 लोगों को काट दिया था। यानी कि ये डरे नहीं, लेकिन फिर भी ये है कि हुसैन ने लड़ने नहीं दिया। हुसैन ने किसी को लड़ने नहीं दिया। सिर्फ एक आलिम कहते हैं, एक आलिम लिखते हैं कि दुनिया कहती है कि करबला में सबसे बड़ा मजलूम कौन है। तो वो आलिम लिखते हैं कि कोई कहता है कि हुसैन बड़ा मजलूम, कोई कहता है सजाद बड़ा मजलूम, कोई और कहता है कोई और। लेकिन मैं कहता हूं, अल्लामा सैयद नसीर हुसैन लखनवी लिखते हैं कि मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा मजलूम अब्बास, सबसे बड़ा मजलूम अब्बास देता रहा। गवाही थी तो वही थी, शहादत देता रहा। हुसैन शहादतें पेश करता रहा, तौहीद की हकानियत थी, शहादतें पेश करता रहा। हर एक लाश को हुसैन उठा के खीमों के इर्द गिर्द सब कनातें लगी थी। पहली कनात के अंदर ये लाशें जमा करता रहा। हुसैन वो जरी हैं, वो कादिर और बहादुर हैं कि जितनी भी लाशें उठाई हुसैन घोड़े से उतरे नहीं, पहुंचे और हाथ बढ़ाया, लाश को जीन पर रख दिया। सिर्फ 3 जगह हुसैन सिर्फ 3 जगह। पहली जगह कहां उतरे? जब एक दिन का दूल्हा मुझे
ایسے پڑھنے کی عادت نہیں ہے، اشارے کرتا ہے۔ ایک دن کا دولہا، جب آواز آئی سب نے جو بھی پکارتا رہا تو کہا یا آقا حسین پہنچی ادھر ہی تھی، لیکن ایک دن کے دلہے نے ماں کو پکارا، اے میری غریب ماں، اے میری مسافر ماں۔ قاسم کی ماں آذربائیجان کی شہزادی تھی، اے میری شہزادی ماں، میں گر گیا، میں گر گیا۔ اور حسین اتنے جرأت میں، جلال میں بڑھے کہ لشکروں کو تہس و نہس کر دیا۔ اور ایسے حالت میں پھر آواز آئی، چچا میرے حسین، چچا میرے پاک بدن پر گھوڑے آ رہے ہیں، کیونکہ لوگ تیتر بیتر ہو رہے تھے، گھوڑے آ رہے تھے۔ اور حسین جب آئے تو حسین نے اٹھایا نہیں، ذوالجناح سے اترے، ذوالجناح سے اترے، حسین نے اس کو اٹھایا نہیں، ذوالجناح سے اترے اور ابا بچھا دیا۔ ذرا سوچے، بھتیجا ہو، یتیم رہا ہو، یتیم ہو کر جوان ہوا ہو، پھر اس کو اپنی بیٹی سے شادی کرایا ہو، ایک دن کا دولہا ہو۔ یہ حسین کی ہمت ہے، کسی اور کی ہمت نہیں ہو سکتی۔ اپنی ردا اتار دیا اور قاسم کے ٹکڑوں کو، بدن کے ٹکڑوں کو جمع کرتا رہا۔ اور پھر ذوالجناح پہ جب خیموں میں آئے تو قاسم کی ماں سامنے آ گئی، مولا میرا بیٹا ملا؟ ہاں ملا۔ اس کی لاش لے آئے؟ حسین نے سر جھکا دیا، مولا کیا میرے بیٹے کے لاش کو نہیں لائے؟ تو حسین ایک گٹھلی سنبھال تماری، ذرا دیکھو قاسم کی لاش کو خود دیکھو۔ جب اس کی لاش کو ماں نے دیکھا تو میرے پیارے دوستوں، عزاداروں، ماں نے جب اپنے بیٹے کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھا ہو تو اس ماں کی کیا حالت ہوگی؟ یا یہاں اترے، یا پھر عباس نے جب آواز دی حسین گھوڑے سے اترے تو کیا کہا؟ یا فی الآن انکسر ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، مجھ میں طاقت نہیں رہی، کمر ٹوٹ گئی۔ یا عباس کے لیے اترے، یا پھر تب اترے جب 18 سال جوان بیٹا مصطفیٰ کی شفیع نے آواز دی، یا علیکم نبی السلام، بابا تھکے والا نہیں، میرا سلام قبول فرما۔ مولا جلد سوار ہوئے، کبھی ادھر دوڑے، کبھی ادھر دوڑے، کبھی ادھر دوڑے، کبھی ادھر دوڑے، اور آواز دے رہے ہیں تارک والی، میرے علی اکبر بیٹے کہاں ہو؟ نجف کی طرح منہ کر کے کہتے ہیں میرے علی بابا، علی اکبر کی لاش نہیں مل رہی، بابا میری مدد فرما۔ اللہ اللہ القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ رحمت اللہ وبوزہ لعنت اللہ، ماتم حسین۔